السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ الشفا ہومیوپیتھک سینٹر نمبر 111 یوٹیوب چینل کی طرف سے ہم حسب معمول آج ایک بیماری کا ذکر کریں گے جس کے علاج کے لیے آپ کو ادویات کا بھی تعارف کرائیں گے۔ آج یہ پارٹ نمبر 83 ہے، 83 کا۔ یہ عورتوں کی بیماری جو ہوتی ہے ڈسپلیسمنٹ آف یوٹرس، یہ عنوان کے تحت دو قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں ایسی عورتوں کو۔ ایک تو یوٹرس کا باہر نکل آنا یا اپنی جگہ سے ہل جانا۔ یہ الگ الگ موضوع ہیں، لیکن در حقیقت یہ ایک ہی بیماری کے دو نام ہیں۔ اگر شدید عارضہ تصور کیا جائے تو رحم کا باہر نکل آنا شدید عارضہ ہے، اور اس سے کم عارضہ ہے رحم کا اپنی جگہ سے ٹل جانا۔ اس لیے اس عنوان کے تحت چند ایک ادویات کا میں ذکر کرتا ہوں۔ اس کے اسباب یہ ہوتے ہیں: پیدائش کے بعد جلدی چلنے پھرنے لگ جانا، زور کا کام کرنا، اور جسمانی کمزوری بھی ہونا، رحم میں اجتماع اور سوزش یعنی انفیکشن ہو جانا، اس کے زیادہ پیدل سفر کرنا اور سیڑھیاں چڑھنا اترنا، وزنی بوجھ اٹھانا، ہمت سے طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھا لینا، یہ سب اس کی وجوہات ہیں، اور ایسی عورتوں کو پرہیز کرنا چاہیے اور عمدہ غذا، سادہ غذا جو کھانی چاہیے۔ اس کا علاج یہ ہے، کیونکہ اس میں بعض دفعہ انفیکشن کی وجہ سے بخار بھی ہو جاتا ہے۔ اگر یکدم یہ تکلیف ہو تو انقلاب رحم بھی ہو، تو یہ علامتیں پیدا ہو جائیں، موت کا خوف ہو، بخار ہو ساتھ، تو فوری طور پر سب سے پہلے ایکونائٹ لیں۔ اور اگر نیچے کی طرف دباؤ زیادہ ہو، جیسے کہ پیٹ سے ہر چیز باہر نکل جائے گی، اور سر کی طرف سر گرم ہو، یعنی خون کا اجتماع سر کی طرف ہو، اور ذرا سی حرکت یا جھٹکا ناقابل برداشت ہو، تو ایسی حالت میں بشرطے کہ پرخون عورت صحت مند بھی ہو، تو پھر بیلاڈونا اس کی دوائی ہے۔ پھر اس کی ایک دوائی ہے کلکیریا کارب۔ وہ ایسی عورتوں کے لیے جن کے جسم موٹے لیکن پلپلے، مشقت نہیں کر سکتی، سانس چڑھ جاتا ہے، ناف تھوڑی سی حرکت سے اپنی جگہ سے ہل جاتی ہے، تو گاؤں میں تو عورتیں دائی سے وہ ملاتی ہوتی ہیں پیٹ کو، وہی ناف ہوتی ہے۔ تو ایسی حالت میں سیڑھیاں چڑھنے سے چکر آتے ہیں بعض دفعہ، تو پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، سر گرم ہوتا ہے، پسینہ آتا ہے سر کو، پھر کلکیریا کارب دوائی ہے۔ پھر کمزور عورتوں کی دوائی ہے کلکیریا فاس۔ جن کو سردی لگتی ہے، جوڑوں میں دردیں ہوتی ہیں، یہ کلکیریا فاس عام طاقت بھی بحال کرتی ہے۔
پھر ہے ایک دوائی کلکیریا فلور، یہ بایو کیمک بھی بڑی مشہور دوائی ہے۔ یہ بایو کیمک میں اس کو سپرنگ کسنے والی دوائی کہتے ہیں، کہ کسی ڈھیلی چیز کو سپرنگ سے اوپر کسنا، اپنی جگہ پہ لانا۔ تو اس میں یہ ڈھیلے ڈالے اعضاء جو ہوتے ہیں ان کو اپنی اصلی حالت پر لے آتی ہے، جیسا کہ بایو کیمک میں یہ نمبر 1 دوائی کہلاتی ہے۔ ہر ڈھیلا پن، رحم ڈھیلا ہو یا بواسیری موقع باہر ہوں اور وہ کبھی اندر ہو جاتے ہیں کبھی باہر ہو جاتے ہیں، ایسی حالت میں بھی جو ہے وہ کلکیریا فلور اس کو، اگر اس کے ساتھ اعصابی کمزوری ہو تو کالیفاس ساتھ ملا لیں، اگر جسمانی کمزوری ہو تو کلکیریا فاس اور کلکیریا فلور، یہ 2 آپ ملا کے دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ رطوبات جسمانیہ کے خارج ہونے سے اگر کمزوری بہت زیادہ ہو گئی ہے تو چائنا اس کی دوائی ہوگی۔ رحم میں بوجھ کا احساس ہو اور دکھن ہو تو جو ہر وقت احساس رہتا ہے، ایسی عورتوں کے لیے ہیلونیس دوائی ہے۔ اگر جسم پر کپڑا برداشت نہیں ہوتا، کپڑا لگنے سے بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے تو وہ ایسی حالت میں پھر لیکسس دوائی ہے، جو جسم پر کپڑا بھی جب برداشت نہ ہو، کپڑا دور رکھنے کی کوشش کی جائے تو لیکسس دوائی۔ پھر بیلا ڈونا اور سیپیا کی مانند نیچے کی طرف دباؤ، جیسے ہر چیز ہی باہر گر پڑے گی۔ مریضہ ہاتھ سے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے، اور سیپیا میں مریضہ ٹانگوں پر ٹانگیں رکھتی ہے، ایسی حالت میں بیٹھی ہو یا لیٹی ہو ٹانگوں پر ٹانگیں رکھے گی کہ میرا کچھ باہر نہ نکل جائے۔ اور ہیلونائس میں لیلیم ٹیک میں ہاتھ سے کوشش کرے گی روکنے کی۔ یہ جو فرق ہے، اگر مریضہ ٹانگوں پہ ٹانگ رکھتی ہے تو سیپیا دوائی ہوگی، اگر ہاتھ سے بوجھ کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے تو لیلیم ٹیک دوائی ہوگی۔ یہ فرق جو ہے وہ لازمی اس کا خیال رکھنا۔ زیادہ زور لگانے یا بوجھ اٹھانے سے اگر یہ تکلیف ہو جائے، انقلاب رحم، پخانہ کی بار بار حاجت ہو، ایلوپیتھک ادویات استعمال کی جا چکی ہوں تو نقص-فہمی کا دوائی ہے۔ اگر زور لگانے سے، بوجھ اٹھانے سے انقلاب رحم ہو، بلکہ ٹوائلٹ جانے پر بھی انقلاب آ جائے اور یہ ڈر ہو، احساس ہو کہ میں اگر پیشاب کیا تو میرا ہر چیز باہر نکل جائے گی، تو ایسی حالت میں کئی دفعہ واقعی رحم باہر آ جاتا ہے، تو اس حالت میں پھر پوڈوفائلم زبردست دوائی ہے۔ پوڈوفائلم 30 طاقت میں شروع کریں۔ اگر زبان خشک ہے اور پیاس نہیں ہے، آسانی سے رونا بھی آ جاتا ہے، ایسی عورتوں کو پلسٹیلا دوائی دینی چاہیے۔ اگر بوجھ اٹھانے سے یا جسمانی محنت سے کمر کا درد ساتھ ہو یا بھیگنے سے، تو کمر کا درد ہو تو رسٹاکس اس کی دوائی ہوتی ہے۔ تو سیپیا بڑی مشہور دوائی ہے،
इसमें नीचे की तरफ दबाओ, जैसे हर चीज़ बाहर निकल पड़ेगी, इसलिए मरीज़ा दोनों टांगों को कैंची की तरह रखती है। फम मैदा में उसके पेट में भी मसला होता है, खला का एहसास होता है और चेहरे पे दाग होते हैं, बुरे दाग। आगे है अल्ट्रस फेरिनोसा। ये रैम की कमज़ोरी की बहुत बड़ी और कामयाब दवाई है। इसकी मेन अलामत ये है कि मरीज़ा हर वक्त थकी थकी रहती है, काम करने को दिल नहीं चाहता, बैठने को या लेटने को वो चाहती है। ऐसी अलामत अगर रेमी कमज़ोरी की वजह से हों और मरीज़ा खड़ी होकर काम ना ज़्यादा कर सके, बैठना चाहे, जब मौका मिले उस वक़्त वो लेट जाती है या बैठ जाती है, तो अल्ट्रस फेरिनोसा मदर टेंचर लें, 10-15 कतरे पानी में सुबह दोपहर शाम दें। फिर एक बीमारी होती है औरतों को जो जिनका रहम साइज़ में बढ़ जाता है, ये लेडी डॉक्टर बताती है, और नीचे की तरफ दबाव होता है। बाज़ दफ़ा रहम में रसौलियाँ होती हैं, इस वजह से इनकलाब रहम होता है। तो ऐसी हालत में फिर फ्रैक्सीनस अमेरिकाना मदर टेंचर 10-15 कतरे पानी में 3 दफ़ा दिन में 1 हफ्ते के अंदर अंदर मरीज़ा तंदुरुस्त होकर घर चली जाएगी। तो ये आज का प्रोग्राम है। तो इंशाअल्लाह आइंदा अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।